مولانا صاحب کے بیانات کے لیے ابھی اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ میرے واجب الاحترام قابل عزت تکریم معزز دوستوں، بزرگوں اور میرے سامعین اور ناظرین، چند ایک باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وذکر، کہ مسلمانوں ایک دوسرے کو تذکیر کروایا کرو، یعنی ایک دوسرے کو یاد دہانی کروایا کرو، اس لیے کہ فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یاد دہانی مسلمان کے لیے نفع بخش ہوتی ہے۔ ایک آدمی اپنے سبق کو بھول جاتا ہے تو اس کے سبق کو یاد کروانا، اس کو یہ بتلانا ہے کہ تمہارا سبق یہ ہے، آپ کا کام یہ ہے، تو آپ اپنے کام میں لگیں۔ تو جب اس کو آپ توجہ اس کی دلوائیں گے اس کے کام کی طرف، اس کے سبق کی طرف، تو وہ لازمی اپنے اس مقصد کی طرف، اپنی کامیابی کی طرف، اپنے اس سبق کی طرف آ جائے گا۔ جب آ جائے گا تو ظاہر ایک مسلمان کے لیے آپ نے یاد دہانی کروائی، تو یہ آپ کا یاد دہانی کروانا، توجہ دلانا اس کے لیے فائدہ مند ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرمان کا یہ مقصد ہے۔ اور آگے جو اللہ کے حبیب کے فرمان میں سے ایک ارشاد آپ کے سامنے نقل کیا ہے، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا، کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھی خیر کا ارادہ فرماتا ہے، بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اسی کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی چاہتا ہے اسی کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو اسی کے ضمن میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ یہ تو مختصر میں نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے فرمان اور رسول اللہ کے ارشاد کا مختصر ترجمہ اور کچھ مفہوم بیان کیا۔ تو آپ کے سامنے بات یہ کرنی تھی کہ اب جیسے کہ شاید کہ بعض حضرات کے علم میں ہوگا، بعض کے نہیں، کہ ایک بہت زیادہ تقابل ادیان کی مہارت رکھنے والے ایک بہت بڑے شخص، اور دنیا جن کو ڈاکٹر ذاکر نائک کے نام سے یاد کرتی ہے، ایک مذہبی اسکالر کہلاتے ہیں، اور تقابل ادیان یعنی نصرانیت، یہودیت، عیسائیت، ہندو، جو ہندی اور ہندو پرستی جتنی بھی چیزیں، ان تمام کے تمام رک گیا۔ تو جتنے بھی میں نے ادیان آپ کے سامنے گنوائے، ان تمام میں مہارت رکھتے ہیں۔ تو ہمارے جو ملک پاکستان کے حکمران ہیں، انہوں نے ان کو دعوت دی، ان کی دعوت پر وہ لبیک و صادق کہتے ہوئے غالباً آج کی تاریخ میں ملک پاکستان تشریف لا چکے ہیں۔ تو پوری امت مسلمہ کے ہر ایک عالم دین اور ہر ایک مذہبی اسکالر کوئی بھی ہو، تو ان کی جو پاکستان تشریف آوری پر خوش ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کا دل خراب ہے، کوئی نعوذ باللہ نفرت لیے ہوئے بیٹھا ہے اپنے دل کے اندر کہ ملک پاکستان میں کیوں یہ ذاکر نائک تشریف لائے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے دھندے چمکانے کے لیے، اپنے چینل کو چمکانے کے لیے، اور عجیب طرح کی باتیں کرتے ہیں علماء کے خلاف، مدارس کے خلاف، دینداروں کے خلاف، مذہبی لوگوں کے خلاف۔ تو ان کے ظاہر ہے ان کے حصے میں یہی چیز ہے، تو ان کو کرنا بھی یہی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جیسے کہ جو بھی برتن میں ہوا کرتا ہے وہی برتن سے باہر نکلتے ہیں۔ جو جس کے دل کے اندر گندگیاں ہو، کدورت ہو، پخانہ ہو، وہی اس کے منہ سے نکلتا ہے پھر۔ اب ان میں سے جسے نام نہاد اینکر ہے، جو کسی زمانے میں بول چینل پر بہت چھائے ہوئے ہوتے تھے، جس کو نور العارفین کہا جاتا ہے، اس کا بھی خود کا چینل ہے۔ بہت سارے جتنے بھی ہمارے چینل والے تھے، جو نیوز والے، بریکنگ نیوز والے، جیو نیوز والے تھے، بول چینل والے، دیگر بہت سارے تھے، ان میں انہوں نے کام کیا، لیکن سب نے ان کو چماٹے مار کے باہر کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو اس چینل پر رکھا جائے۔ اب انہوں نے اپنا چینل کھول لیا، بنا لیا،
نور العارفین کے نام سے، اب اسی پر گند بکتا رہتا ہے اور عجیب باتیں کرتا رہتا ہے، کبھی علماء کے خلاف، کبھی سیاستدانوں کے خلاف، کبھی مدارس کے خلاف، کبھی کس کے خلاف تو کبھی کس کے خلاف۔ خیر ابھی جو حال ہی کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آ رہے ہیں اور آ چکے ہیں، ان کے بارے میں کہنے لگے کہ اب بہت سے نام نہاد مذہبی لوگوں کے جو مدارس ہیں، مفتیان کرام ہیں جو بڑے بنتے اپنے آپ کے اندر علماء کہتے ہیں، ان کی یہ دکانیں بند ہونے والی ہیں، اس لیے وہ ان کے آنے پر خوش نہیں ہیں۔ تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ الحمدللہ ہم تو سارے خوش ہیں، لیکن تمہیں کچھ ملنے جلنے والا کچھ بھی نہیں ہے۔ سارے ہمارے جو ہم پھر کہتے ہیں کہ دیکھو ان کے تو ان سے بڑے اختلافات تھے اور ہیں، اور اختلاف کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اختلاف کا ہو جانا، اختلاف کا حل ہے دنیا کے اندر، لیکن دل کے اندر جو حسد ہو، بغض ہو، نفرتیں ہوں، اس کا علاج نہیں ہے، اس کا حل نہیں ہے۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ان کے حوالے سے انہوں نے چند ایک باتیں کی تھی کہ جو کہ ٹھیک نہیں تھی۔ جب ان کے ساتھ سخت اختلاف ہوا تو ملک پاکستان کے جتنے ہمارے علماء تھے، انہوں نے سب نے اس کے ساتھ اختلاف کیا اور شد و مد کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا۔ لیکن پھر اس کے بعد جب انہوں نے مفتی تقی عثمانی صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد اپنا جو انہوں نے مفتی تقی عثمانی صاحب کے خلاف کوئی ایک کلپ چلایا تھا، اس سے معذرت کی کہ حضرت میں مفتی صاحب آپ سے معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، تو مفتی صاحب نے بس معاف کر دیا، اختلاف ختم ہو گیا۔ تو ہم تو کسی ذاتی اعتبار سے کسی اختلاف نہیں رکھتے، علمی اعتبار سے اختلاف رکھتے ہیں، وہ اختلاف ہونا بھی چاہیے۔ تو انہوں نے پھر مفتی صاحب نے ان کو سمجھایا بھی آپ تقابل ادیان کے ماہر آدمی ہیں، اس میں آپ کام کریں، لہٰذا فقہی اعتبار سے، مسائل کے اعتبار سے آپ لوگوں کو کوئی بھی مسئلہ نہ بتائیں، فقہ کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہ بتائیں۔ انہوں نے معافی مانگ لوں گا، ٹھیک ہے مفتی صاحب جیسے آپ فرمائیں میں اسی طرح کروں گا، آئندہ اس طرح نہیں کروں گا، بس ختم ہو گیا معاملہ۔ اب وہ تشریف لا رہے ہیں اور لا چکے ہیں پاکستان میں، تو ہم ان کی تشریف آوری پر مرحبا کہتے ہیں، اہلاً و سہلاً کہتے ہیں۔ اب یہی جو بے غیرت قسم کا شخص ہے، عجیب طریقے سے جس کے اندر غیرت نہیں، علماء کے خلاف بکتا ہے اور دیگر لوگوں کے خلاف بکتا ہے، وہی نور العارفین۔ اب وہی ان کو ایک لفظ نہیں آتے، عربی کے لفظ 2 جملے نہیں آتے اور باتیں علماء کے خلاف کرتے ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے حوالے سے کہنا ہے، مفتی طارق مسعود حفظ اللہ، حفظ اللہ کو کیا کہہ رہا ہے؟ حفظ اللہ، جس کو یہ لفظ چھوٹے موٹے بڑے بڑے الفاظ ہیں جو کہ مشہور ہیں وہ پڑھنے نہیں آتے۔ اسی طریقے سے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالے سے کہنے لگے ہم اس کو اہلاً و سہلاً کہتے ہیں۔ کیا؟ اہلاً و سہلاً، اہلاً و سہلاً، مرحبا کے لفظ جس کو نہیں آتے، حالانکہ مشہور و معروف الفاظ ہیں، وہ علماء کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ ظاہر ہے اس کے پاس ہے کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق اس کی سنت نہیں، اور باتیں اتنی بڑی بڑی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ جب دین کی صحیح سمجھ ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس سے بھلائی چاہتے ہوں گے، حقیقت میں دین کی سمجھ بھی عطا فرمائیں گے۔ تو لہٰذا اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے علماء کو سنیں۔ اور ابھی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب میں تشریف لا رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، ان کا آنے کا مقصد یہی ہے کہ تقابل ادیان، یعنی جو ہمارے یہاں عیسائی ہیں، اسی طریقے سے ہندو ہیں، ان کے حوالے سے قرآن اور سنت، اور اسی طریقے سے فرمائیں کہ سائنس کے مطابق ان کو قرآن کے قریب کریں، اسلام کے قریب کریں۔ تو جب قریب ہوں گے تو ظاہر ہے وہ اسلام میں داخل ہوں گے، جب اسلام میں داخل ہوں گے تو فائدہ ہوگا مسلمانوں کا۔ تو یہاں تک تو ان کی بات ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ فقہی مسائل پر بات کریں گے تو ان کی اس بات کو نہیں لیا جائے گا۔ جیسے ہمارے فتویٰ ہے بنوری ٹون کا، ڈاکٹر ذاکر نائک اگر کوئی مسئلہ بیان کرے تو اس کے مسئلہ اگر قرآن و سنت کے مطابق ہو تو ہم لیں گے، ورنہ مسائل ان سے نہیں پوچھنے۔ جیسے کہ ایک دفعہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ 3 طلاق کے حوالے سے جو مسئلہ ہے، کہنے لگے نہیں 3 طلاق کا مسئلہ ٹھیک نہیں ہے، نعوذ باللہ، حالانکہ اس پہ صحابہ کا اجماع ہے، حضرت فاروق اعظم کا فتویٰ ہے کہ بھائی 3 طلاق 3 ہوتی ہے، 3 طلاق 1 نہیں ہوتی، بلکہ 3 طلاقیں ہوتی ہیں، 1 نہیں ہوتی۔ تو حضرت فاروق اعظم نے فتویٰ دیا تو نعوذ باللہ یہ کہنے لگے ڈاکٹر ذاکر نائک کہ نہیں بھائی، حضرت فاروق اعظم کے فتوے کو ہم پہلے چیک کریں گے، ٹھیک ہوا تو ہم لیں گے، ورنہ ٹھیک نہیں ہوا تو ہم نہیں لیں گے۔ اندازہ لگاؤ، یہ حضرت فاروق اعظم کے فتوے کو چیک کر کے پھر لیں گے۔ تو لہٰذا اس پہ اختلاف تھا، جب ان کو سمجھایا گیا تو یہ سمجھ گئے، پیچھے ہٹ گئے تو ہم بھی پیچھے ہٹ گئے، ہمارا بھی کوئی اختلاف نہیں ذاتی طور پہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔